بسم الله اتأمرون الناس بالبر، تم لوگ دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، فلا تعقلون، دوسروں کو پھر سمجھتے نہیں ہو۔ مسالہ نہ کھاؤ، گٹکا نہ کھاؤ، خود منہ میں دبائے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک بہت خوبصورت لطیفہ ہے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جنہوں نے ہمیں فالو کیا ہے، ہمیں سبسکرائب کیا ہے ہمارے چینل کو، ان لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ میں کئی موضوع پر ویڈیوز آج کل بنا رہا ہوں۔ ایک موضوع راز حیات ہے، اس پر کچھ ویڈیوز بن چکی ہیں، اور اسلامک واقعات ہیں، اسی طرح اسلامک لطیفے ہیں، اردو لطیفے ہیں، اس طرح کے کئی موضوعات ہمارے چل رہے ہیں۔ میں کچھ لطیفوں پر بھی ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن میرے عزیزوں، وہ لطیفے وہ صرف ہنس کر گزر جانے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان لطیفوں میں کچھ پیغام ہوتا ہے، کچھ سبق ہوتا ہے جو انسان اسے سن کر اپنے آپ میں اتار سکتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ ایسے لطیفے ہوتے ہیں کہ جسے سنے گا، اگر ان باتوں پر بعد میں عمل کر لے تو اس کی زندگی سنور سکتی ہے، کئی الجھنیں پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ ایسے لطیفے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک لطیفہ رکھتا ہوں، امید ہے کہ اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور لطیفہ یہ کہ ایک تاجر تھا، بہت بڑا آدمی، یہ ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا تجارت کے سلسلے میں، تو اس نے اپنے ساتھ ایک منشی بھی رکھا ہوا تھا، تو اس پر اعتماد بہت تھا، منشی پر تاجر کو بہت اعتماد تھا، تو یہ اسی اعتماد کی بدولت یہ ادھر ادھر سفر پہ جایا کرتا تھا، تو اپنے ساتھ اس کو بھی لے کر جایا کرتا تھا۔ تو منشی جی ساتھ میں رہتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ منشی جی یہ دکان پر بیٹھتے تھے، تو یہ بڑا آدمی تھا، خوب کمایا، خوب ہنر جانتا تھا، خوب پیسے کما کے شہر کے بیچ میں دکان کھول لی اور خوب دکان چلتی تھی۔ تو میرے عزیزوں، یہ منشی جو تھا یہ دکان پر بیٹھتا تھا۔ اب منشی 8 بجے دکان کھول دیتا تھا، اور تاجر صاحب یہ 11 بجے آتے تھے، یعنی جو مالک تھے 11 بجے آتے تھے۔ بیچ میں پہلے ڈاکیا چلا کرتا تھا، ڈاکیا آتا تھا، تو ڈاکیا 10 بجے آ جایا کرتا تھا۔ انہوں نے منشی جی نے دکان کھولی 8 بجے، اور ڈاکیا آیا خط لے کے 10 بجے۔ تو جب یہ چلا گیا تو خط منشی نے کھولا تو اس میں پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب جب تاجر صاحب 11 بجے آئے، انہوں نے دیکھا منشی جی کو کہ چہرہ لٹکائے اداس بیٹھے ہیں، تو منشی جی سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم اتنے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہنے لگا جی بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب منشی جی جو تھے پریشان، اور ادھر تاجر صاحب جو تھے یہ دکان مالک، یہ کہنے لگے، اب ان کا واز شروع ہو گیا، یہ کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ اللہ نے جو مال تمہیں دیا تھا لے لیا، اب صبر کیجئے، آئی تھی جو چیز وہ چلی گئی، صبر کیجئے اور آپ کو اچھا بدلہ ملے گا، آپ کی شفاعت کا ذریعہ بن گیا۔ اب چھوٹا بچہ جو مر جاتا ہے اور اس کے ماں باپ صبر کر لے جاتے ہیں، تو یہ بچہ میدان محشر میں قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے، شفاعت کرتا ہے۔ اب خوب واعظ و نصیحت، خوب جب چھک گئے اور منشی جی سنتے سنتے پریشان ہو گیا، تو اب منشی جی نے سر اٹھایا اور مکان مالک سے بولا، تاجر سے بولا، دکان والے سے بولا کہ ایسا ہے کہ بیٹا میرا نہیں مرا ہے، آپ کا مر گیا، بیٹا آپ کا مر گیا، میرا نہیں مرا۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے، سینہ پیٹنے لگے، واویلا کرنے لگے، چلانے لگے۔ یہ وہی مالک تھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے واعظ و نصیحت کرنے میں لگے تھے۔ اب کیا ہوا میرے عزیزوں؟ یہ محض ایک لطیفہ ہے، لیکن اس سے جو سبق نکلتا ہے وہ کیا؟ آج کل عوام و خواص سب کا یہی حال ہے، لوگ واعظ و نصیحت خوب کرتے ہیں، دوسروں کو خوب سمجھاتے ہیں، اور جب خود پر آتی ہے، جب خود عمل کی باری آتی ہے تو فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ لیتے ہیں،
ऐसों को निफाक कहा गया है, ऐसा करने वालों को निफाक की अलामत कहा गया। इसी को कुरान बयान करता है। आइए मैं कुरान से दलील देता हूं आपको। कुरान कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौन अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब अफला ताक़िलून। क्या कुरान कह रहा? कुरान किसी को नहीं छोड़ता। आ जाओ कुरान में, कुरान पढ़ो, कुरान समझो, देखो कुरान क्या कह रहा ऐसे लोगों के बारे में। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्र, तुम लोग दूसरों को नसीहत करते हो, व तंसौन अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो, व अंतुम ततलून अल किताब, और कुरान पढ़ते हो, अफला ताक़िलून, दूसरों को फिर समझते नहीं हो। अफला ताक़िलून, फिर तुम लोग क्यों नहीं समझते? अब कुरान कह रहा ऐसे लोगों के बारे में कि वो जो दूसरों को नसीहत करते हैं, दूसरों के लिए भलाई करते हैं, खैर खाई की बातें बताते हैं, और फिर खुद की बारी आती है तो फिर भाग जाते हैं। मसाला ना खाओ, गुटखा ना खाओ, खुद मुंह में दबाए होते हैं, अरे ये ना खाया करो, फेफड़े खराब हो जाएंगे, टीबी के मरीज बन जाओगे, बूढ़े होगे तो खांसते खांसते पागल हो जाओगे, सांस उखड़ने लगेगी, बेटा ये नहीं खाना चाहिए, खुद मुंह में दबाए हैं। जब कहो आप छोड़ दो, अरे मेरी तो आदत हो गई, आदत से मजबूर है, नमाज पढ़ा करो, नमाज ना छोड़ा करो, अरे अब्बा जान आप, अरे तुम पढ़ लो बेटा। ये क्या है? ये निफाक है। जब खुद की बारी आती है तो फिर भागते फिरते हैं। इसलिए दूसरों को नसीहत करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम खुद क्या कर रहे हो। उम्मीद है कि आपको ये वाकया समझ में आया होगा, लतीफ़ा समझ में आया होगा, और इससे आपने जो हासिल किया, जो सीखा है, वो ज़रूर दूसरों तक पहुँचाइएगा, सिखाइएगा। इस वीडियो को भी दूसरों तक भेजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।